بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے رزق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حلال اور حرام رزق میں فرق کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے، یعنی کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ حلال رزق ایک ایسا رزق ہے جو شریعت کے مطابق کمایا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی حرام چیز شامل نہیں ہوتی۔ یہ نہ صرف ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے بلکہ اللہ کی رضا اور برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو۔ حلال رزق وہ ہے جو شریعت کے مطابق کمایا جائے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، سود، رشوت اور حرام ذرائع سے نہ ہو۔ محنت اور ایمانداری سے حاصل کیا جائے۔ محنت کا اجر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ حقوق العباد کی پاسداری ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے اور نہ ہی ظلم کیا جائے۔ تجارت کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے، بشرطیکہ کا اس میں دھوکہ دہی نہ ہو۔ مزدوری، محنت سے کمایا گیا رزق حلال اور برکت والا ہوتا ہے۔ زراعت اور کاشتکاری، زمین سے حاصل ہونے والے رزق کو پاکیزہ ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ خدمت اور ملازمت، کسی ادارے یا فرد کے لیے کام کر کے جائز آمدنی حاصل کرنا۔ حرام رزق سے اجتناب، حرام رزق وہ ہے جو شریعت کی حدود کو توڑ کر کمایا جائے۔ مثلاً سود، اسلام میں سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ دھوکہ دہی، غلط بیانی، جعل سازی اور دھوکہ دینا منع ہے۔ چوری اور غبن، کسی کی ملکیت یا مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا حرام ہے۔ حرام اشیاء کی تجارت، شراب، نشہ آور اشیاء اور دیگر حرام چیزوں کا کاروبار کرنا ممنوع ہے۔ حلال رزق کی برکت، روحانی سکون، حلال رزق کھانے سے دل کو سکون ملتا ہے اور عبادات میں لذت آتی ہے۔ گھر میں برکت، حلال کمائی سے خاندان خوشحال اور پرسکون رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان میں سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصہ کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 5 گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان کے لیے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اس لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسح کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں ہے
جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع رکھ کر دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اس محلے کا ہوں، اسی طرح میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرے ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی مل جائے تو میں ایسا مکان کبھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، باپردہ ہیں اور متقی ہیں، جو لوگ ایسے عورت پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے خلاف کوئی بھی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر 30 سال پہلے وصال کر گئے، میں اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو، ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کھود کر میرا چہرہ دیکھ لو۔ یا عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان میں پہنچ گئے جہاں اس بوڑھی عورت کے شوہر کی ہی قبر تھی۔ قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا، پر اس کا چہرہ مسح کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کو ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں ایسی کون سی گناہ کی تھی جس کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی گناہ؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورت پر تہمت لگایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسح کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کے جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کرنا اور خود خوش رہنا، کسی کو رونا، خود خوش رہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔